بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج اسپوکن انگلش کورس میں ہم کمیونیکیشن ایٹ ورک پلیس کے بارے میں پریکٹس کریں گے اور دفتر میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جو فقرات، ویسے تو بہت بڑی لینگویج ہے دفتر کی، لیکن جو عام الفاظ بولے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم آج دیکھیں گے۔ تو اسپوکن انگلش کے یہ جو لیسن ہے اور یہ ہر شعبے کے بارے میں ہی چل رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک مکمل کمیونیکیشن جو ہے اسٹوڈنٹس کو پرووائڈ کی جائے گی۔ This reference is not ours۔ ریفرنس کا لفظ دفتر میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ریفرنس یہ حوالہ ہمارا نہیں ہے۔ لیٹر جو ہے دفتر میں حوالے کی بنیاد پہ ہی چلتا ہے، ریفرنس کی بنیاد پہ ہی آگے بڑھتا ہے۔ تو یہ حوالہ ہمارا نہیں سے مطلب یہ لیٹر ہی ہمارا نہیں ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، ریفرنس درج ہوتا ہے۔ دس از ناٹ مائی لیٹر آف ریکمینڈیشن۔ دس از ناٹ مائی لیٹر آف ریکمینڈیشن۔ یہ میری سفارش کا خط نہیں ہے۔ یہ میری سفارش کا خط نہیں ہے، کوئی اور ہی خط لیے پھرتا ہے۔ ریکمینڈیشن، اور یہ ریکمینڈیشن وہ سفارش نہیں ہوتی، بلکہ دفتروں میں دفتری کام میں ریکمینڈیشن لفظ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے کہ آپ نے اپلیکیشن ریکمینڈ کی ہے یا نہیں کی، ریکمینڈیشن ہوگی ہے یا نہیں ہوئی۔ تو لہذا جو کام کو آگے بڑھانے کے لیے ریکمینڈیشن جو ہے وہ کی جاتی ہے عام طور پر، تو اس کو ہم ریکمینڈیشن جو ہے وہ کہتے ہیں، ریکمینڈیشن۔ تو یہ بھی دفتر کا استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ دس از ناٹ مائی لیٹر آف ریکمینڈیشن۔ تو ریکمینڈیشن اکثر ملازمین اپنے بارے میں بنواتے ہیں آفیسروں سے۔ کیا آپ مجھے ان خطوط کو ترتیب دینے میں مدد کر سکتے ہیں؟ اور ڈاک کو جو سارٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے، تو یہ اہلکار کہہ رہا ہے کہ آپ کیا میری مدد کر سکتے ہیں سارٹ آؤٹ دیز لیٹرز، ان لیٹرز کو ترتیب دینے میں۔ اور دفتری کام کا یہ اہم حصہ ہے کہ خطوط کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ تو سارٹ آؤٹ کے لیے وہ مدد مانگ رہا ہے، بلکہ مانگ رہی ہے، مانگ رہی ہے کہ پتہ نہیں مانگ رہا ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو جو بھی ہے، اور مدد اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پہنچ سکتے ہیں، کوئی میٹر نہیں۔ میک دا انٹری آف ڈاک ان رجسٹر، ریسیٹ رجسٹر۔ دیکھیں دفتر میں دو طرح کے رجسٹر ہوتے ہیں، ایک میں ڈاک آنے والی ڈاک کا اندراج ہوتا ہے اور ایک میں جانے والی ڈاک کا اندراج ہوتا ہے۔ تو ریسیٹ رجسٹر جو ہے اس کو کہا جاتا ہے جس میں باہر سے آنے والی ڈاک کا اندراج ہوتا ہے۔ ہر قسم کی جو ڈاک باہر سے آتی ہے اس کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے اور رجسٹر میں سیریل نمبر ہی ہوتا ہے۔ خطوط کو ریسیٹ رجسٹر میں درج کریں۔ خطوط کو ریسیٹ رجسٹر میں، یہ بندہ کہہ رہا ہے اس بندے کو کہ خطوط کو جو ہے ریسیٹ رجسٹر میں درج کریں۔ اسٹیمپ ڈیٹ آف ٹوڈے آن ایوری لیٹر۔ اسٹیمپ ڈیٹ آف ٹوڈے یعنی اسٹیمپ لگاؤ، ٹھپے مارو، آج کی تاریخ ہر
آج کی تاریخ لکھنی ہوتی ہے، جس دن ڈاک وصول کی جاتی ہے اس دن تمام خطوط کے اوپر تو ایک مہر بنی ہوتی ہے، وہ تمام کے اوپر لگا دی جاتی ہے۔ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے مہریں لگاتے جانا ہے، اور یہ مہر پتہ نہیں صحیح بھی لگ رہی ہے کہ نہیں، پڑھنے سے پتہ چلے گا صحیح۔ آج کی تاریخ ہر خط میں مہر ثبت کریں، آج کی تاریخ کی، اور یہ مہریں لگانی پڑیں گی۔ یور کور لیٹر از آن مائی ٹیبل، آپ کا کور لیٹر میرے میز پر ہے، آپ کا کور لیٹر میرے میز پر ہے۔ آپ کا کور لیٹر ہوتا ہے جو اپلیکیشن وغیرہ کے ساتھ جاتا ہے، اس کو کور لیٹر، یہ تھینک یو ہو رہا ہے کہ آپ نے کور لیٹر کا بتایا، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے دیکھیں کتنا سفر کیا جا رہا ہے۔ You should first look at the contents of the letter، آپ کو پہلے خط کے مندرجات کو دیکھنا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہے اصل میں اس کے کنٹینٹ ہی اہمیت رکھتے ہیں، اور کنٹینٹ خطوط وغیرہ کے جو کنٹینٹ ہیں ان کو بڑے غور سے پڑھنا چاہیے تاکہ دفتری کام میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، اچھے طریقے سے دیکھ لینا چاہیے۔ کین آئی بارو یور پین، کیا میں آپ کا قلم ادھار لے سکتا ہوں؟ کیا میں آپ کا قلم ادھار لے سکتا ہوں؟ کین آئی بارو یور پین، اور دفتروں میں زیادہ تر پین جو ہے ادھار ہی مانگ کر کام چلایا جاتا ہے، اسی لیے تو کام نہیں ہوتے۔ اپنا اپنا قلم ہو اور جلدی سے کام شروع کر دیں۔ ڈو یو مائنڈ ویٹنگ فار ہم، یہ بندہ سے پوچھ رہا ہے کیا آپ کو اس کا انتظار کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ ڈو یو مائنڈ ویٹنگ فار ہم، کیا آپ کو اس کا انتظار کرنے میں کوئی اعتراض ہے؟ ویٹنگ فار انتظار، ڈو یو مائنڈ ناراضگی تو نہیں کر رہے، مائنڈ۔ آئی ایم سوری بٹ دا باس از بزی، باس کہتے ہیں دفتر کا جو آفیسر ہوتا ہے اس کو باس کہا جاتا ہے۔ آئی ایم سوری بٹ دا باس از بزی، مجھے افسوس ہے لیکن باس مصروف ہے، مصروف ہے۔ یہ لیڈی باس ہے، سامنے دفتر ہے اور یہ بندہ باہر کھڑا ہے اور یہ جانا چاہتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں سوری، باس جو ہے، باس اکثر جب ملتے نہیں تو ہم بیچارے مصروف ہی ہوتے ہیں۔ Who told you about it، اس کے بارے میں کوئی دفتر میں آتا ہے، کوئی بات بتاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے Who told you about it، کس نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا؟ آپ کا ایک ساتھی ہے، کلیگ آف یو، آپ کے کلیگ نے بتایا، یہ قریب ہو کر بتا رہا ہے بندے کو، وہ کہتا ہے افسر ہے، پتہ نہیں اس کو سنائی بھی دیتا ہے کہ نہیں دیتا، افسروں کے اکثر کان بند ہوتے ہیں، لہذا بندہ سمجھ گیا ہے کہ افسر کہیں پتہ نہیں۔ ویئر آر یو کرنٹلی ورکنگ، آپ اس وقت کہاں کام کر رہے ہیں؟ آپ اس وقت کہاں کام کر رہے ہیں؟ لو یہ کام کر رہا ہے نیچے بیٹھنے والا۔ ویئر آر یو کرنٹلی ورکنگ، آپ اس وقت کہاں کام کر رہے ہیں؟ نیچے۔ دفتروں میں یہ نیچے والا بھی بڑا کام ہو جاتا ہے۔
I would like to serve in this office again. मैं इस दफ्तर में दोबारा खिदमत करना चाहता हूँ. कहीं बेचारे को नौकरी नहीं मिली तो अब दोबारा आ गया कि सर मैं यहाँ पर दोबारा खिदमत करना चाहता हूँ. आपके दफ्तर में दोबारा खिदमत करना चाहता हूँ. We shall get connected soon. हम जल्द ही जुड़ जाएंगे. We shall get connected soon. ये डाक के ज़रिए या टेलीफोन के ज़रिए जो राब्ता होता है उसको कनेक्टेड कहते हैं. कि हम अक्सर दफ्तर में बात करते हैं कि हमारा कनेक्शन जल्दी आप लोगों के साथ हो जाएगा. We shall get connected soon. I am sales manager in a company. मैं किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ. अब इन दोनों में बताएं कौन सा मैनेजर है, अभी पता चल जाएगा. ये है मैनेजर. मैनेजर ऐसे ही होते हैं. I am sales manager in a company. मैं किसी कंपनी में सेल्स मैनेजर हूँ. वैसे सेलिंग मैनेजर बाहर के मुल्क में लिखा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूँकि हर ओहदा ही उलट है तो यहाँ पर सेल्स मैनेजर हम लिखते हैं, जो कि गलत है. सेलिंग मैनेजर होता है, बेचता है चीज़ें. चलो कोई बात नहीं, हमारी पिंग्लिश ऐसे ही चलती है. आई कम फ्राम मल्तान. मैं मल्तान से आया हूँ या आता हूँ. आई कम फ्राम मल्तान. मैं मल्तान से आता हूँ. अच्छा देखें मल्तान बेचारे मल्तान वाले लोग आते कैसे हैं. ये देखें काम भी कर रहा है, कितना मेहनती बच्चा है लो, और आ भी कैसे रहा है माशाल्लाह. और ये मल्तान वाले लोगों का आज़ाज़ है कि सफ़र की सहूलतें ना होने के बावजूद भी वो दूसरी जगहों पे जाकर इतने आसान तरीके से खिदमत सर अंजाम देते हैं. उनके लिए ये खराज तहसीन है और बहुत अच्छी बात.